بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 495 المعروف 804 شوشے چھوڑتا ہے اور آج بھی اس کی کئی ہوئی باتوں کے اوپر ہی عمل ہوتا ہے۔ پھر جب اس کا وہ رد عمل دیکھتا ہے تو پھر ہمیشہ کی طرح وہ اپنی بات سے مکر جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ماضی کی بھی بتائیں گے، لیکن یہ حقیقت ثابت ہو گئی کہ یہ جو شیر افضل مروت نے بیان دیا سعودی عرب کا کردار رجیم چینج میں، یہ عمران خان کے کہنے پہ دیا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بعد میں وہ مکر گیا، ریاکشن بڑا آ گیا اور اس کو اپنی ذاتی رائے قرار دیا۔ بیان واپس نہیں لیا، اسے اپنی ذاتی رائے قرار دیا۔ اور جب تحقیقات ہوئیں، اداروں نے ادھر ادھر سے پتہ کیا کہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے، بنیاد کون ہے، تو وہ موصوف نکلے کہ شیر افضل مروت کو یہ ملاقات کے دوران کہا گیا۔ وجہ یہ تھی، میں آپ کو بتا دوں، کہ ظاہر IMF کو قرضہ نہ دینے کے لیے IMF سے کہا گیا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے۔ خط لکھے گئے۔ سعودی عرب 32 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، اس کو کہا گیا کہ وہ رجیم چینج میں شامل ہے تاکہ اس کا دل کھٹا ہو اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ لگائے۔ حالانکہ سعودی عرب کا دور دور تک کوئی کردار ہے ہی نہیں۔ بیان آ گیا، PTI نے جناب پھر کونگلوں سے مٹی جاڑی، ریاکشن آیا اور وہ پھر کہنے لگے جی اس کا ذاتی بیان ہے۔ بیان واپس نہیں لیتا، میں بار بار لفظ کو دیکھ رہا ہوں کہ بیان واپس اس نے نہیں لیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی پارٹی نے اس کے بیان سے لا تعلقی ظاہر کی، یعنی کہ وہ پہلے وہ پتھر پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو غلطی سے پھینک دیا تھا، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، تو پھر وضاحتیں۔ لیکن حقیقت اداروں کو پتہ چل چکی، حکومت کو بھی پتہ چل چکی، اس وجہ سے آج کافی گرما گرمی ہوئی قومی اسمبلی کے اجلاس میں۔ اور کل میں نے بھی اور راجہ صاحب نے بھی یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جن لوگوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی کی، ریڈ لائن کراس کی، ٹھیک ہے، گالیاں دیں اور آصف زرداری کے اوپر پوسٹر اور بینر پھینکے، ان کے خلاف لازمی کارروائی ہوگی۔ اب میں آپ کو اندرونی کہانی بتاتا ہوں۔ اسپیکر کے اوپر بڑا دباؤ تھا۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسپیکر نے آج 2 MNA PTI کے معطل کیے ہیں، جمشید دستی اور اقبال احمد خان، جبکہ جو اسپیکر کے پاس جو لسٹ گئی تھی وہ 8 لوگوں کی تھی، 8 لوگوں کی، جس میں عمر ایوب بھی شامل تھا، شیر افضل مروت بھی شامل تھا، اس میں علی محمد خان بھی شامل تھا، اس میں ثناء اللہ مستی خیل بھی شامل تھا، اس میں جنید اکبر بھی شامل تھا، 2-4 اور شامل تھے، لیکن اسپیکر نے صرف ان کو سبق سکھانے کے لیے 2 کو معطل کیا ہے۔ اور ایک قومی اسمبلی سے منظوری، اسپیکر نے ایک کوسچن پٹ کیا قومی اسمبلی کے قواعد کے مطابق کہ ان لوگوں نے گالیاں دیں، توہین آمیز ریمارکس پاس کیے صدر زرداری کے خلاف اور ہاؤس کا تقدس پامال کیا، تو ان کو معطل کر دیا۔ لیکن جس طرح میں نے کہا جو فہرست تھی وہ تھی 8 لوگوں کی، تو اسپیکر کے اوپر دباؤ بھی بڑا تھا کہ نہ کریں، اس کا ریاکشن آئے گا، وہ آئے گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو سبق سکھانے کے لیے 2 لوگوں کو صرف سسپینڈ کیا، اور جب تک اب یہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جمشید دستی اور اقبال احمد خان قومی اسمبلی کے ایوان میں نہیں جا سکیں گے۔ لیکن یہ لوگ سیکھتے نہیں ہیں، یہ سیکھتے نہیں ہیں۔ انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے جیسے ہی اسپیکر نے یہ آرڈر پڑھ کے سنایا، پھر اسپیکر کی طرف کاپیاں ایجنڈے کی پھاڑ کر، مختلف رپورٹس پیش کی گئی تھی، اس کی کاپیاں پھاڑ کر جو ہے اسپیکر کی کرسی پہ دے ماری، لیکن وہ تو شکر ہے اسپیکر کو لگی نہیں، وہ اس کے اوپر وہ اندر چلے گئے۔ اور وہ پھر باغے دوہل کہتے ہیں کہ جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم آئین اور قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ آگے جائیں گے۔ یہ حال ہے ان کا، دھمکیاں
اور بدماشی، اور وہ پارلیمنٹ بھی اپنی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں. جس طرح جہاں تک بات ہے سعودی عرب کے حوالے سے، تو وہ پرانا تھوڑا سا آپ کو ایک واقعہ سنا دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں جو ہے وہ اس کے پیچھے نہیں آئے. کیوں سعودی عرب نے، ملیشیا نے، ترکیہ نے یا قطر نے جب سے عمران خان کی حکومت گئی، نہ کہ انہوں نے کوئی ڈیل کی بات کی، نہ انہوں نے اس کے لیے کوئی جہاز بھیجا. وجہ یہ تھی کہ مصروف جب وزیر اعظم تھے تو یہ اپنے آپ کو عالم اسلام کا لیڈر کہتے تھے، اور عالم اسلام کے جو ریئل لیڈر ہیں ان کے خلاف گفتگو کرتے تھے. وہ گفتگو ان کے سفیروں کے ذریعے ان تک پہنچ جاتی تھی. اب میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جب یہ سعودی عرب کے دورے پر گئے تو یہ وہاں کا ریٹس کارلٹن ہوٹل ہے، وہاں پہ یہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو سعودی عرب کے جو ولی عہد تھے شہزادہ محمد بن سلمان، ان کے ساتھ ان کی ملاقات طے تھی. وہ ملاقات جناب، وہ سعودی ولی عہد صرف چند منٹ وہ لیٹ ہوئے، یعنی کہ 12:30 سے وہ نہیں آئے. 12:30 کا ٹائم تھا تو وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، ان کو تاخیر ہو گئی. تو انہوں نے وہاں پہ ہوٹل میں بیٹھ کر جو وہاں پہ گالیاں بکی ہیں، جو سعودی پرنس کی شان میں انہوں نے کلمات کہے، وہ ظاہر ہے وہاں پہ سعودی عرب میں بیٹھ کر آپ بات کریں شاہی خاندان کے خلاف، وہ فوراً ان کے انٹیلیجنس اداروں نے ان تک پہنچا دیں. تو اس نے انکار کر دیا. سعودی ولی عہد نے عمران خان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا. اب کیا کریں، پرائم منسٹر ہے، پھنس گئے. ادھر بھی جناب ٹلیاں کھڑک گئیں، وزارت خارجہ بھی. اب یہ بیٹھا ہوا ادھر، سعودی ولی عہد کہتا نہیں یہ تو ایک بدتمیز آدمی ہے، میں سے نہیں ملتا. پھر کیا ہوا، منت ترلا کیا پھر اس وقت کے آرمی چیف نے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی کا معذرت کی، پاکستان کی حکومت کی جانب سے، فوج کی جانب سے، عوام کی جانب سے معذرت کی، اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ ان سے ملنے جا کے. پھر جناب 6:30 بجے تھوڑی دیر کے لیے یہ سعودی ولی عہد وہاں پہ تشریف لائے، اور انہوں نے جو پھر ملاقات کی وہ بھی کوئی اچھے اینڈ پہ نہیں ہوئی. پھر کیا ہوا، جیسے یہ اس سے واپس آتے ہیں اس دورے سے، کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، 10 سے 12 منٹ پنجابی میں، 10 سے 12 منٹ عمران خان پنجابی میں سعودی ولی عہد کو گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اور اپنے آپ کو عالم اسلام کا، اور جو سعودی عرب کا جو سسٹم ہے شاہی خاندان، اس کے اوپر ڈکٹیٹر اور یہ اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس نے کہیں اس کے بارے میں. وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور مزے کی بات بتاؤ، اسی کابینہ میں بیٹھے ہوئے 2 وزراء جو کہ تحریک انصاف کے وزراء تھے، انہوں نے وہ باتیں ریکارڈ کر کے گفتگو سعودی سفیر کو بھیج دی، اور سعودی سفیر نے شاہی خاندان کو بھیج دی. ہوا کیا، نقصان کس کا ہوا، پاکستان. انہوں نے پھر سبق سکھایا، انہوں نے ڈیفر پیمنٹ پہ اوپر ہمیں تیل دینا بند کر دیا. انہوں نے جناب آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کیا، ہمارا جو $1 ارب ہم نے آپ کو ڈپازٹ کیا ہوا ہے واپس کرو. کرنا پڑا ان کا، ہم آپ کے ساتھ کوئی تعلقات رکھنا ہے. انتہائی کشیدہ سفارتی طور پر اس نے پاکستان کو واڑ کے رکھ دیا اس عمران خان نے. یہ میں آپ کو اصل بات ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ تو شکر کریں کہ اس وقت کی جو پھر فارن آفس اور پھر یہ جو لوگ تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، وہ بیچ بچاؤ کراتے رہے. ادروائز سعودی عرب جب بھی پاکستان کے اوپر مشکل وقت ہے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا. یہ جو شہباز شریف کہتا تھا نا کہ میں باہر جاتا ہوں تو جو عمران خان کے بارے میں خلیجی ممالک عرب ممالک کے لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے حکمران، انہوں نے کہا جی میں بتا نہیں سکتا. وہ یہی باتیں تھیں کہ اس کا رویہ ان کے ساتھ انتہائی توہین آمیز ہوتا تھا. خود کو بڑا اپنے آپ کو وہ کہتا تھا کہ میں ہی بس لیڈر ہوں اور ان لوگوں کو کخ نہیں پتا. جو کہتا مجھے پتا ہے بھائی ان لوگوں کو نہیں پتا. یہاں تک وہ باتیں کرتا تھا. اور پھر اس نے ایک اور کام کیا، ان سعودی عرب کے خلاف ترکیہ اور ملیشیا کو اکٹھا کر دیا. ان کو بولا کانفرنس کرو، انہوں نے کانفرنس رکھ لی ملیشیا میں، اور یہ مصروف خود ہی نہیں گیا. پھر وہاں پہ خود ہی نہیں گیا. وہ پھر ترکیہ بھی اس سے ناراض ہو گیا اور ملیشیا بھی ناراض ہو گیا. ٹھیک ہے جی. پھر اس نے جناب وہ رجب طیب اردوان سے عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر کہہ دیا مجھے تو جی رجب طیب اردوان، مجھے تو سعودی عرب نے کہا تھا کہ جی آپ نے نہیں جانا وہاں، میں تو آپ اس وجہ سعودی عرب کے دباؤ کی وجہ سے نہیں آیا. پھر اس نے روس جانے کا پنگا لیا.
اور پھر وہاں پہ جیسے ہی روس گیا یوکرین اور روس کی جنگ لگ گئی، وہ بھی پاکستان کے اوپر ایک وہ شروع ہو گیا۔ پھر اس نے سعودی عرب کو ناراض کرنے کے لیے 2020 میں وہ ارطغرل ڈرامہ شروع کرا دیا۔ وہ ظاہر ہے وہ ترکیہ کا وہ ڈرامہ ہے، وہ ظاہر وہ جس طرح کا ہے وہ سعودی عرب والے اس کو پسند نہیں کرتے، وہ شروع کرا دیا، ان کو اور غصہ آیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ میں آپ کو ان کے جو کارنامے ہیں وہ بتا رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور یہ پھر یہی بات اس نے شیر افضل مربت کے ذریعے کہی، یعنی کہ یہ ابھی تک اس کا جو لب و لہجہ ہے وہی لب و لہجہ ہے، اور اسی طرح یہ ان کو جو ہے وہ گالیاں شالیاں دے رہا ہے۔ تو میں نے کہا اس کی جو حقیقت ہے اس کے چہرے سے نقاب اتارنا بہت ضروری تھا۔ میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں کہ جب یہ وزیر اعظم تھا تو اس نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کس طرح کیا۔ اپنا خیال رکھے، پاکستان زندہ باد۔